معزز قارئین، پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمان فاتح خیبر حضرت علی مرتضیٰ کو اپنے اپنے انداز میں یاد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتح خیبر حضرت علی مرتضیٰ 7 ہجری میں پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینہ منورہ سے 200 میل شمال میں یہودیوں کا قلعہ قموس فتح کرنے کے لیے لشکر اسلام نے پہلے 40 دن تک حضرت ابوبکر صدیق اور پھر حضرت عمر فاروق کی قیادت میں جدوجہد کی، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ پھر وحی الہی کے مطابق حضرت پرنور نے ایک دن اعلان فرمایا کہ کل لشکر اسلام کا علم ایک ایسے مجاہد کو دیا جائے گا جو مرد میدان بھی ہے اور کرار اور غیر فرار بھی، یعنی بڑھ کر حملہ کرنے والا اور کبھی منہ نہ موڑنے والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی، حضرت علی مرتضیٰ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ حضور نے اپنا لعاب دین آپ کی آنکھوں پر ملا اور لشکر کا علم آپ کو عطا فرمایا۔ قلعہ کا فولادی دروازہ بہت وزنی تھا اور بہت گہرا اور چوڑا، خندق پار کر کے اس کے پاس پہنچا جا سکتا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے ایک ہی جست میں خندق کو پار کر لیا اور زور خدا سے دروازے میں اپنی انگلیاں گاڑ کر اس کی چولیں ہلا دیں اور ایک کو اڑا کر خندق پر پل بنا دیا۔ تواریخ کے مطابق لشکر اسلام اس پل سے قلعے میں داخل ہو گیا۔ یہودی پہلوان جرنیل مرب اور عنتر، جو ہزاروں فوجیوں کا مقابلہ کرنے میں مشہور تھے، حیدر کرار حضرت علی کی ایک ایک ضرب سے ہی واصل جہنم ہو گئے۔ ہمیں اس سے قبل 2 ہجری کے غزوہ بدر کو یاد کرنا ہوگا، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال غنیمت میں ایک تلوار ذوالفقار ملی تھی۔ ذوالفقار پر دندانے اور کھودی ہوئی لکیریں تھیں۔ پیغمبر انقلاب نے ذوالفقار حضرت علی مرتضیٰ کو عطا کر دی تھی، پھر اس کا نام ذوالفقار علی پڑ گیا۔ بعد ازاں حضرت علی مرتضیٰ نے کئی غزوات میں ذوالفقار علی سے بہت سے کافروں کو جہنم رسید کر دیا، جس کے باعث حضرت علی مرتضیٰ ایک بہت ہی بہادر اور جنگجو شخصیت تسلیم کر لیے گئے۔ غیر مسلم مورخین نے بھی حضرت علی کو جنگ خیبر کا ہیرو قرار دیا ہے۔ قدیم یونان میں دیوتاؤں کے منظور نظر اور مافوق الفطرت خصوصیات کے حامل شخص اور کسی نظم، تمثیل یا کہانی کے خاص مرکزی مردانہ کردار کو ہیرو کہا جاتا تھا، اور قدیم ہندوستان میں سورما، مہابلی یا جنگجو کہا جاتا تھا۔ بہت ہی اہم واقعہ 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو غدیر خم کے مقام پر رونما ہوا، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اے اللہ،
تو اس شخص کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور جو علی سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ عربی زبان میں مولا کے معنی ہیں آقا، سردار اور رفیق، اور مولا علی کے پیروکار کو مولائی کہا جاتا ہے، یعنی یورپ کے علم و حکمت کا جلوہ میری نگاہوں میں چکا چوند نہ پیدا کر سکا، اس لیے کہ میری آنکھوں میں مدینہ منورہ اور نجف اشرف کی خاک کا سرما لگا ہوا ہے، یعنی میں نے اس طریقت سے فیض حاصل کیا جو رسول اکرم اس دنیا میں لائے، اور جس کے فیضان کا ایک کرشمہ حضرت علی تھے۔ نجف عراق کا ایک شہر جہاں حضرت علی مرتضیٰ کا روضہ مبارک ہے۔ اپنی ایک اور نظم میں علامہ اقبال نے کہا کہ نجف میرا مدینہ ہے، مدینہ ہے میرا کعبہ، میں بندہ اور کا ہوں، امت شاہ ولایت ہوں۔ علامہ اقبال نے اپنی فارسی مثنوی اسرار خودی میں در شرح اسرار اسمائے علی مرتضیٰ کے عنوان سے اپنی ایک نظم میں حضرت علی مرتضیٰ کے اسمائے گرامی کے معنوں کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ نظم میں فتح خیبر اور فاتحہ خیبر کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ایک جو شخص بھی بدن کے گھوڑے پر زین کس لیتا ہے وہ سلطنت کی انگوٹھی میں نگینے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ دو اس دنیا میں فتح خیبر کی شان و شوکت اس کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، اور وہاں اس کا ہاتھ آب کوثر تقسیم کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی ایک اور نظم الوقت سیف میں وقت کو سیف براں کاٹنے والی تلوار کہا ہے، اور پھر کہا کہ سیدنا علی کا پنجہ جس نے خیبر فتح کیا اس کی قوت بھی اسی شمشیر سے تھی۔ علامہ اقبال نے رباعی میں حضرت علی مرتضیٰ کے خطبات کا مجموعہ نہج البلاغہ کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ہماری تواریخ میں لکھا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بے خطر جنگ میں کود پڑتے ہیں، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ موت علی پر گر پڑے یا علی موت پر ایک ہی بات ہے، لیکن فرزند ابو طالب موت سے ہرگز بھاگنے والا نہیں، اس لیے کہ موت خود زندگی کی محافظ ہے، یعنی موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، اس لیے موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ معزز قارئین، مجھے یقین ہے کہ فاتحہ خیبر مولا علی کو یاد کرتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمان آپ کے اس قول کو ضرور یاد رکھیں گے۔